ہم سارے بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام کو دین فطرت بھی کہا گیا، اور اسے دین فطرت کہنے کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے تمام جو معاملات ہیں وہ فطرت کے بہت قریب ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دین اسلام کی ہر تعلیم، اگر ہم اس تعلیم کو مسلمان ہونے سے ہٹ کے کسی عام عقل مند شخص کے سامنے بھی رکھیں گے جو مذہب کو نہ مانتا، آپ اس کے سامنے وہ تعلیم رکھیں۔ ہمارا جب کسی بھی ملحد سے سامنا ہوتا ہے، کسی بھی ایتھیسٹ کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم اسے ایک بات کہتے ہیں کہ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تعلیم ہے اسلام کی، اس سے عقل کہیں اس سے ٹکراتی تو نہیں ہے، کہیں عقل اس کی مخالفت تو نہیں کرتی، یا عقل اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہونا چاہیے۔ تو جتنا بھی کوئی منکر شخص ہو لیکن ہو عقل مند، تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں یہ جو تعلیم ہے، یہ تعلیم انسانی عقل جو ہے اس کو تسلیم کرتی ہے اس کے تقاضے کے مطابق، اس لیے اس کو فطرت کہا گیا۔ پھر ایک دوسرا معاملہ ہے جو بہت اہم ہے، اسلام کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری طور پر فرمایا کہ یہ فطرت کے مطابق ہے۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کو پیدا ہونے کے بعد اس کے ماں باپ ہیں جو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ اب ایک بات اور بہت اہم ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ سوسائٹی یا ماں باپ یا دوست احباب انسان کا مذہب بھی بدل دیتے ہیں۔ جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر ماں باپ اس کے اوپر اثر کرتے ہیں، اسی طرح اس کی سوسائٹی کا بھی اس پہ اثر ہوتا ہے اور وہ مذہب تبدیل کرتا ہے۔ اب فطرت کے اندر ایک روایت امام مسلم نے نقل کی، اور اس باب میں امام مسلم نے کئی روایات نقل کی۔ ایک روایت میں امام بخاری اور امام مسلم دونوں، اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، اور امام مسلم اسی باب میں ایک اور روایت نقل کرتے ہیں حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے۔ ایک روایت میں 5 آیا اور دوسری روایت میں 10 چیزوں کا ذکر آیا۔ اب وہ 10 چیزیں جن کو فطرت کا حصہ کہا گیا، اب فطرت سے مراد جو ائمہ محدثین ہیں وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ فطرت سے مراد وہ حیت ہے، وہ صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس حیت پر اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اور اس پر انہیں وجود بخشا، جس حیت پر اللہ نے اپنے بندوں کو وجود بخشا اسے فطرت کہتے ہیں، ایک بات۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ وہ معاملہ ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا حصہ ہے، اس لیے بھی اسے فطرت کہا گیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 10 چیزیں فطرت میں سے، ان میں سب سے پہلا فرمایا قص الشارب، اپنی مونچھوں کو پست کرنا، کاٹنا۔ دوسرا جو فطرت میں سے وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، داڑھی کا بڑھانا۔ تیسرا وَالسِّوَاكُ، مسواک کرنا۔ ہمارے جدید جو دور کے محققین ہیں وہ فقہاء اس بات پر پہنچتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ منہ کی صفائی کا اہتمام کرنا وہ آپ جدید طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، برش کے ذریعے ہو، لیکن باہر طور مسواک کا معاملہ کہ منہ کی صفائی کا اہتمام کرنا۔ 3 باتیں۔ چوتھا وَإِسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، کہ ناک میں پانی چڑھانا، ناک کی صفائی کا اہتمام کرنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا قص الاظفار، اپنے ناخنوں کو کاٹنا، یہ فطرت میں سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا وغسل البراجم، یہ جو انگلیوں کے جوڑ ہیں، بعض جو ہیلدی ہوتے ہیں، موٹاپے کی طرف مائل ہوتے ہیں، جن کا جسم بھاری ہوتا ہے تو وہ پھر جڑ جاتے ہیں، وہ ہاتھ نہیں کھلتے۔ جس طرح پاؤں کی انگلیاں
چونکہ ہاتھ کی انگلیاں تو کھلتی رہتی ہیں تو یہاں تو پانی پہنچتا رہتا ہے اور خشک بھی ہو جاتا ہے، لیکن پاؤں کی انگلیوں میں پانی پہنچتا ہے تو وہ خشک نہیں ہوتا، اس لیے بسا اوقات یہاں گلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انگلیوں کے جو جوڑ ہیں ان کو بھی دھونا۔ اس کے بعد فرمایا وَنَتْفُ الْإِبْطِ، اپنی بغلوں کے بالوں کو اکھیڑنا، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، اور اپنی زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، وَإِنْتِقَاصُ الْمَاءِ، اور پانی سے استنجا کرنا۔ 10ویں چیز راوی کہتے ہیں مجھے شک یہ پڑتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا شاید کلی کرنا، مسواک کے بعد کلی کرنا، تو یہ وہ 10 چیزیں ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فطرت کا حصہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ انسان ہونے کے ناطے سوچیں، غیر جانبدار ہو کے ان پہ تحقیق کریں تو آپ کو لگے گا کہ اسلام نے وہی باتیں تعلیم کی جو فطرت کا حصہ، جن کا تقاضا فطرت کرتی ہے، اور وہ عین فطرت کے مطابق ان میں سب باتیں شامل ہیں۔ مونچھوں کا کاٹنا ہو کہ وہ اگر بڑھ جائیں گی تو آپ کے کھانے پینے کی چیزوں کا معاملہ بھی اس میں آ سکتا ہے۔ پھر ناک صاف کرنا، مسواک کرنا، ناخن تراشنا، یہ وہ سارے معاملات ہیں۔ اور ہم دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ شیطان نے کیا کہا تھا، اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے آؤں گا۔ اور پھر ایک جگہ قرآن فرماتا فَلَا يُغَيِّرَنَّ، کہ پھر اے اللہ میں انہیں ایسا گمراہ کروں گا کہ جو خلق اللہ، جو اللہ نے انہیں صورت دی ہے نا، یہ اس میں تبدیلی کریں گے، تغییر خلق۔ اب یہ سب چیزیں جو ہیں اس بات میں آتی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ناخنوں کو کاٹا جائے، لیکن مخلوق ناخنوں کو بڑھانے کے در پہ ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے لیے اس 40 دن کی مدت مقرر کی کہ وہ ان بالوں کو صاف کرے گا۔ ابھی چند دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کوئی بے وقوف جاہل قسم کا آدمی، اور وہ رپورٹر بڑا اس کو دکھا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ داتا کا ملنگ ہے، اور اس کے بغلوں کے بال بڑے ہوئے، بے تحاشا بڑے ہوئے، اور وہ جی دیکھو جی یہ ملنگ، اور لوگ اس کے آس پاس اس کے جھمگٹا لگا ہوا ہے لوگوں کا۔ تو کیا ایسے شخص کو ہم اللہ کا ولی مان سکتے ہیں جو فطرت کے امور کا مخالف ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ فطرت کا حصہ ہیں، اور ان کی مدت بیان کر دی گئی کہ 40 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اس سے کم میں اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ اور ہمارے ہاں اس کو چھوڑنے والے کے بارے میں ہم کہیں کہ یہ اللہ کا دوست ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کی توہین ہے، اللہ تعالیٰ کے مقام قرب کی توہین ہے۔ قرآن اٹھائیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ اے محبوب آپ اس مسجد میں جائیں، ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، اے حبیب لمسجد اسس، وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں جائیں۔ ایک دوسرا فیہ رجال، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یحب المطہرین، وہ طہارت کرنے والوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوستی کا اعلان، کوئی اور کام نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کوئی پہاڑ پر چڑھنا ہو، کوئی وزن اٹھانا ہو، نہیں، فرمایا طہارت کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، طہارت کرنے والوں کو اللہ دوست بناتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ اب یہ تو ہوا ہماری زندگی کے حوالے سے۔ ایک بات ہمارے معاشرے میں جو پائی جاتی ہے وہ اس سے زیادہ حساس اور خطرناک یہ ہے، فقہاء نے لکھا، اور اس میں سارے مسالک کے جو مفتیان اعظام ہیں وہ شامل ہیں۔ اس میں ہمارے اہل سنت کے علماء، فتاوی رضویہ میں سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا، اہل حدیث موجودہ دور کے علماء وہ بھی اپنے فتاوی جات میں یہ معاملہ، یہ مسئلہ لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شرعی عذر کی بنا پہ یا سستی اور کاہلی کی بنا پہ یا کسی بھی بنا پہ وہ اپنے زیر ناف بال نہیں صاف کر سکا، اب وہ مر گیا، موت اسے آ گئی، اب زندہ لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے ان بالوں کو صاف کریں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ جا کے اس کی تحقیق کریں، ہمارے معاشرے میں خواتین یہ کام کرتی ہیں کہ جب کوئی خاتون فوت ہو جاتی ہے تو اس کے بالوں کو صاف کیا جاتا ہے، اس کے ناخن کاٹے جاتے ہیں، اس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جو شرعاً ہمارے فقہاء نے جائز نہیں لکھا۔ فرمایا کہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ امام ابن المنذر
متوفی 391 آپ نے لکھا کہ میت کے زیر ناف بالوں کو مونڈنے سے باز رہنا میرے نزدیک بہتر ہے، کیونکہ مرنے والے کو حکم تھا زندگی میں، اب وہ نہیں کر سکا، تو اب لہٰذا اب جب اسے موت آ گئی تو یہ معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کہ آپ مرنے والے کے ناخنوں کو کاٹیں۔ ہاں سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا اور فقہاء نے کہا کہ اگر کوئی کٹا ہوا ہو تو پھر اس کو کاٹ دیا جائے، ورنہ ناخنوں کو نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ امت کے اسلاف یہ تعلیم دیتے ہیں۔ ایک بڑا سخت جملہ ہے کہ امام شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حماد سے یہ بات عرض کی، اسے امام ابن ابی شیبہ نقل کرتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم کے استاد مصنف ابن ابی شیبہ میں کہتے ہیں کہ میں نے امام حماد سے پوچھا کہ بھئی کیا میت کے ناخن وغیرہ اور وہ جو بال ہیں صاف کیے جائیں؟ انہوں نے مجھے غصے میں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے ختنہ نہ کیے ہوں گے پھر تم ختنے بھی کرو گے، یعنی یہ کام درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ میت جو ہے اس کی شرمگاہ کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، جس طرح اس کی زندگی میں معاملہ تھا اسی طرح اس کے دنیا سے جانے کے بعد کا معاملہ۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں، ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے کام ہوتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی دور کا واسطہ نہیں، لوگ جہالت کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر، اور وہ پھر چلتا چلا آ رہا ہے جی ہم اس بنا پہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے۔ اور اس سے بھی آگے اگر بات، اور میں کئی بار یہ کر چکا ہوں، ہمارے فقہاء لکھتے ہیں کہ میت جو عورت ہے اس کے کفن میں 5 کپڑے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو سلا ہوا پاجامہ جو ہے وہ پہنایا جاتا ہے۔ وہ کسی عالم کے پاس جا کے پوچھ لیا جائے، اس سے رہنمائی لے لی جائے۔ نہ پوچھنے والوں نے یہ مسائل پوچھے، نہ بتانے والوں نے یہ مسائل بتائے، بتانے والے بھی کچھ اور بتاتے رہے، پوچھنے والوں نے یہ زحمت نہیں کی، تو معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچا۔ اب اگر کسی کو بتایا جائے وہ یہ کہتا ہے اچھا مجھے تو اتنے سال ہو گئے میں نے تو یہ بات سنی نہیں۔ وہ بھائی یہ تیرا قصور ہے کہ تو نے نہیں سنی، کہ دین کا قصور ہے، دین نے تیرے گھر تو نہیں چل گیا۔ اب یہ تو بزرگ اس دنیا سے فوت ہو چکے جو 1100 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1300 سال پہلے یہ تو فوت ہو گئے، انہوں نے اب آگے تو نہیں تمہیں بتانا، تم نے گھر سے نکلنا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں خود بھی ان فطری امور کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔